ایک بار ایک شریر یہودی نے محض شرارت میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں کھجور کی ایک گٹھلی پیش کی اور یہ شرط رکھتے ہوئے کہا کہ اگر آپ آج اس گٹھلی کو مٹی اور پانی کے نیچے دبا دیں اور کل یہ ایسا تناور کھجور کا درخت بن کر زمین پر لہلہانے لگے جس میں پھل یعنی کھجوریں بھی پیدا ہو جائیں تو میں آپ کی تعلیمات پر ایمان لے آؤں گا، گویا مسلمان ہو جاؤں گا۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی یہ شرط تسلیم کر لی اور ایک جگہ جا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس گٹھلی کو مٹی کے نیچے دبا دیا اور اس پر پانی ڈالا اور اللہ سبحانہ و تعالی سے دعا بھی کی اور وہاں سے واپس تشریف لے آئے۔ اس یہودی کو دنیاوی اصولوں کی کسوٹی پر یقین کامل تھا کہ ایک دن میں کسی طرح بھی کھجور کا درخت تیار نہیں ہو سکتا، لیکن رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کی روحانیت اور آپ کا اعتماد اس کے دل میں کھٹک اور خدشہ ضرور پیدا کر رہا تھا کہ کہیں کل ایسا ہو ہی نہ جائے کہ کھجور کا درخت اگ جائے اور اسے ایمان لانا پڑ جائے۔ اس نے اپنے اس وسوسے کو دور کرنے کے لیے پھر دنیاوی اصولوں کی مدد لی اور شام کو اس مقام پر جا کر جہاں کھجور کی گٹھلی آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بوئی تھی اس کو وہاں سے نکال لیا اور خوش خوش واپس آ گیا کہ اب کھجور کا نکلنا تو درکنار، کھجور کے درخت کا نکلنا ہی محال ہے، لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ جب معاملہ اللہ سبحانہ و تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان ہو تو دنیاوی اسباب بے معنی ہو جاتے ہیں۔ اگلے دن آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور یہودی مقام مقررہ پر پہنچے تو وہ یہودی یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ وہاں ایک تناور درخت کھجور کے گجوں سے لدا کھڑا ہے۔ اس یہودی نے جب اس کی کھجور کو دیکھا تو اس میں گٹھلی نہیں تھی تو اس کے منہ سے بے اختیار نکلا کہ اس کی گٹھلی کہاں ہے۔ مرقوم ہے کہ اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ گٹھلی تو تم نے کل شام ہی نکال لی تھی، اس لیے گٹھلی تو کھجور میں نہیں ہے، البتہ تمہاری خواہش کے مطابق کھجور کا درخت اور کھجور موجود ہے۔ کہا جاتا ہے کہ وہ یہودی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اذن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس معجزے کو دیکھ کر مسلمان ہو گیا۔ اس واقعے کے بعد سے آج تک بغیر گٹھلی والی معجزاتی کھجور مدینہ منورہ میں خوب اگتی ہیں، دکانوں پر فروخت بھی ہوتی ہے۔ اس کھجور کا اصل نام سکھل ہے، اسے سخل بھی کہتے ہیں، اور اگر آپ کو نام یاد نہ بھی رہے تو آپ اسے بے دانہ کھجور کہہ کر بھی طلب کر سکتے ہیں۔ اب بہت زیادہ علم رکھنے والے بالخصوص باٹنی یعنی نباتیات کے ماہرین یہ بھی پوچھیں گے کہ جب سکھل کھجور میں گٹھلی نہیں تو اس کی مزید کاشت 1400 سال سے کیسے ہو رہی ہے، تو بتانے والوں نے بتایا ہے کہ اس کے سوکھے پتے کھجور کے باغوں میں مٹی میں مدغم ہو کر نئے پودوں کی بنیاد بن جاتے ہیں۔ دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کا دین پیش ہے اور کچھ نہیں تو کم از کم ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک کا تحفہ بھیج کر شیئر کر دیں۔ جب تک یہ ویڈیو شیئر ہوتی رہے گی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام کے تحفے پہنچتے رہیں گے، اور ہماری وجہ سے کوئی آگے شیئر کر دے گا تو یقین کیجئے کہ ہماری بھی بخشش کا یہ سبب بنے گا۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سچی پکی محبت عطا فرمائے اور دین کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔